دوسرا حضرت سوال یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی میں آج کل یہ پرابلم چل رہی ہے کہ امام مسجد کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے، کبھی پیسوں کے معاملے پہ، کبھی کس معاملے پہ جو ہے وہ فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ امام کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور جو بچے ہیں، جو کمیونٹی ہے، وہ ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اور وہ پھر صرف اپنے ہاتھ ملتے رہ جاتی ہے۔ تو اس میں ہماری کمیونٹی کی اور ہماری ایڈمنسٹریشن کی کیا ذمہ داری ہے کہ امام کی رسپیکٹ کریں، اس کے مرتبے کو سمجھیں، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ ہماری مساجد یہاں پہ ہوتی ہیں کمیونٹی میں، اور وہاں جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کی لوگ عزت نہیں کرتے، لوگ عزت نہیں کرتے اور جو ہے ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اور تھوڑا سا منشا کے خلاف ہو جائے تو کمیٹی والے ان کو نکال دیتے ہیں، امام صاحب کو کھڑے کھڑے نکال دیتے ہیں، تو وہ امام بیچارہ نکل بھی جاتا ہے۔ تو اس کی کیا کریں؟ اس کا تو مطلب ہے کہ تو ان کمیونٹی کو، لوگوں کو اس کا ادب کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے ادب، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، ادب کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ کی دنیا کے اندر، امریکہ جیسی دنیا کے اندر بھی اماموں کے ساتھ لوگ جو ایسا رویہ جو رکھتے ہیں، جبکہ یہاہ پہ ہر بندے کو تحفظ حاصل ہے، ہر ایک کی نوکریاں محفوظ ہیں، ہر ایک کی یونینز بنی ہوئی ہیں، اور یونینز جو ہے آڑے آ جاتی ہیں، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہیومن ریسورس ہے نا، ہیومن ریسورس والے بیچ میں آ جاتے ہیں، جی کیوں نکالا آپ نے؟ لیکن لاوارث اگر ہے تو بیچارے امام مسجد ہے، امام مسجد لاوارث ہے بیچارہ، وہ اللہ کے دین کے لیے دھکے کھاتا ہے۔ لیکن لوگوں کو چاہیے ایسے اماموں کی قدر کریں جو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو جو ہے قاعدہ پڑھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو جو ہے مسلمانیت پر قائم رکھے ہوئے ہیں، یا ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وارثین انبیاء، جو نبیوں کے وارث، کیونکہ جو امامت کے مصلی پہ نمازیں پڑھاتے ہیں وہ اصل میں وارث انبیاء تو وہ ہیں، کیونکہ نبی پاک کی وراثت تو مصلی سے چلی ہے، کہ آپ نے بھی اپنے بعد ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے اس وراثت کا اشارہ کر دیا کہ جو مولوی امامت کرتا ہے اصل میں تو وہ وارث نبی ہے، کیونکہ وراثت مصلی سے چلائی آپ نے۔ لیکن جو امامتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ علم و فضل کی وجہ سے اور کام بھی کرتے ہوں گے، لیکن امامت کرنے والے قابل قدر اصل وارث نبی تو وہ ہیں، اور ان کی آپ ناقدری کریں کہ یار امام مسجد ہے، یہ کون سا امام اعظم ہے، امام مسجد ہے، یار کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب امام کا معنی آپ کو پتہ نہیں، امام کا معنی سردار، امام عربی لفظ اس کا معنی سردار، گویا کہ پوری جماعت کا سردار ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اور پوری جماعت کی طرف اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، آپ کا پیغام اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں، دنیا کے بادشاہ کے سامنے وفد جائے اور وفد کا نمائندہ آگے جو بات کر رہا ہے، اس نمائندے کی جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا قیمت ہے اور بادشاہ کی نظر میں کیا قیمت ہے؟ اگر پیچھے سے کوئی بولے گا تو بادشاہ کہے گا بھئی آپ چپ رہیں، آپ کا نمائندہ بات کر رہا ہے، تو مطلب ہے کہ آپ کی حیثیت رہ جاتی ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا وہ چپ کر کے کھڑا ہو، وہ نہ بولے، کیونکہ آپ کا نمائندہ بات کر رہا ہے، آپ خاموش کھڑے رہیں۔ آپ اگر بولیں گے تو وہی بات ہوگی، اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا آپ چپ رہیں، آپ کا نمائندہ بول رہا ہے۔ تو جو سردار ہے آپ کی پوری جماعت کا، اور آپ اس کو ایک نوکر سمجھ رہے ہیں، یہی آپ کی مسٹیک ہے۔ وہ نوکر نہیں ہے، وہ ایک ایسی خدمت پہ متعین ہے، اور جو آپ دیتے وہ تنخواہ نہیں ہے، وہ اعزازیہ ہے۔ آپ یہ اعزازیہ سمجھ کے دیے، آپ کی اعزازیہ ہماری استطاعتی آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو عام نوکری کی طرح نہ لیں۔ اگر عام نوکری کی طرح آپ لیتے ہیں تو پھر عام نوکریاں جس طریقے سے سیف ہیں، عام نوکر کی جس طریقے سے ایک رسپیکٹ ہے معاشرے میں، آپ کو اس کی بھی کرنی چاہیے۔ آپ عام نوکری بھی لیتے ہیں، اس کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتے، اس کو جب چاہے نکال دیا۔ عام نوکریوں کے اندر کیا آپ کسی کو جھٹ سے نکال سکتے ہیں؟ نوٹس دیتے ہیں، بلکہ کمپلین ہے تو کمپلین کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، آپ سے ہمیں یہ کمپلین ہے، اس کو موقع دے کے دیتے ہیں صفائی کا، وہ آگے اپنی صفائی پیش کرتا ہے، اس کی پازیٹیو بات کو آپ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے کمیٹیوں کے اندر بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ تکبر اور حسد کی وجہ سے یہ حالات ہیں کہ بس وہ کہ نہیں جی نہیں، بس ہماری جو ہے ہمیں اٹھ کے سلام نہیں کیا امام صاحب نے، لہٰذا امام صاحب آپ کی چھٹی۔ اور یہ بین الاقوامی جھگڑا ہے، یہ ہند و پاک کے اندر بھی اس سے زیادہ برا حال ہے۔ اس لیے بھائی جو کمیٹیوں کے اندر اماموں کی قدر نہیں کرتے وہ قدر کریں، یہ نہ ہو کہ پھر کل کو کوئی امام بھی بننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں نئے جو ینگسٹر علماء آ رہے ہیں وہ امامتیں نہیں قبول کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ذلت ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم تو اپنا آئی ٹی کا اپنے بزنس کر لیا ہے، ہم آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں، ہم نے تو سائڈ بزنس کر لیا، ہم یہ کر رہے ہیں، آپ ویسے کہیں درس دے دیں گے، کہیں سبق پڑھا دیں گے، امامت نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کمیٹی والوں کو ڈرنا چاہیے
یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ قرب قیامت میں کہ آپ کو امام کوئی نہ ملے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے اور کوئی بڑھنے کو تیار نہیں ہوگا کہ جی آپ نے بات نہیں یہ آپ پڑھا نہیں یہ آپ پڑھا دیں. فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ جب یہ حرکتیں کریں گے تو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ کوئی امام نماز پڑھانے کے آگے نہیں بڑھنے کو تیار ہوگا جی ہم نہیں پڑھاتے. تو پھر آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ کو نماز پڑھانے والا نہ ہو. اس لیے کمیٹیوں کے جو بھی لوگ ہیں، صدر ہیں، سیکٹری ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ اس پر غور کریں، امام کو پوری عزت رسپیکٹ دیں. اس کو عزت دینے کا مطلب بھی آپ اللہ کے دین کو عزت دے رہے ہیں، اور جو اللہ کے دین کو عزت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معزز کر دیتے ہیں. آمین یا رب العالمین. آمین. تو حضرت آپ کی کیا گائیڈنس ہوگی یہاں پہ اماموں کی؟ مساجد میں کمیٹیز کے پاس کوئی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ تو ہوتا نہیں ہے. اگر کسی امام کے ساتھ واقعی میں زیادتی ہوتی ہے اور اس کو فائر کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کے پاس بس وہ لیگل کورس کا ہی ایکشن ہے کہ وہ کرے اس کو؟ اس کا خوبصورت جواب وہی ہے جو ہمارے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر گجرانوالہ کے بہت بڑی شخصی گزرے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ علماء نے کسی بات پر اتفاق نہیں کیا، صرف ایک بات پہ اتفاق کیا ہے، وہ اس بات پر کہ ہم کبھی اتفاق نہیں کریں گے. بس یہ اصل وجہ یہ ہے کہ سارے مولوی نیو یارک کے متفق ہو جائے نا ایک کہ اگر کسی نے نکالا تو ہم کسی کوئی نماز نہیں پڑھائے گا. یہ کمیٹی والے 4 دن میں درست ہو جائیں. لیکن ہوتا یہ کہ وہ امام پچھلا امام لائن میں لگا کب نکلتا ہے کدو کڈو میں پیچھے کھڑا اس کا ایشو چل رہا ہے تو صدر صاحب کان میں کہتے کوئی گل نہیں انہوں کڈو میں تیار ہاں میں پی ایچ ڈی کی میں مدینے تو ڈگری لئی. وہ صدر صاحب ہو رہا کٹ جاندے نے وہ سنتے ہی نہیں. پھر وہ سنتے نہیں امام دی گل. وہ کہتے دفعہ کو نہیں جان دیو ساڈا امام ہے پیچھے. بس یونٹی نہیں یونٹی نہیں. جیسے یونین ہر ایک کی بنی ہوئی نا تو یہ تو آج سے میں 25 سال پہلے یہاں سارے مولویوں کو مشورہ دے چکا ہوں، اکٹھے کر کے مشورہ دے چکا ہوں کہ یونین بناؤ. سب سے پہلے امام یونین بناؤ اور پھر کوئی مائی کا لال مجالے نکال کے نکالے تو کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کریں. آپ ہمیں پر جو وہ کہتے ہیں نا ہمیں وہ دکھاؤ، شکایت نامہ دکھاؤ کس وجہ سے نکال رہے ہیں آپ. جب چیزیں پروو ہو جائیں پھر امام یونین ہوگی تو امام یونین کو جو سربراہ اس سے رابطہ کیا جائے گا، اس کو کمپلین کی جائے گی. ساری پورا میکانزم میں نے بتایا تھا. لیکن بات وہی ہے کہ علماء نے سوچا ہم اتفاق نہیں کریں گے تو پھر مفتی منیر کی رائے سے اتفاق نہیں ہوا تو پھر آج تک دھکے کھا رہے ہیں. بالکل یہ وجہ ہے. ورنہ یہ کمیٹی والوں کو 2 دن میں سیدھا کر دیں. بالکل. کیونکہ امام کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ امام مرازی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری قدس سرہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے پرانے فضلاء میں سے ہیں، اور یہ وہ بڑا اونچا مقام اللہ ان کو عطا کر رکھا تھا. تو وہ سناتے تھے کہ امام راضی کے زمانے میں جو ہے وہ کچھ اماموں کے بارے میں، علماء کے بارے میں ذرا تھوڑا سا لوگوں کا ایک رویہ چینج ہو گیا کہ یار مولوی بس ایسی ہیں، غریب غربا، اہمیت نہیں تھی. تو اب جناب امام راضی جو ہے عید کا دن ہے اور نماز کا وقت ہو گیا. امام راضی نے نماز کرانی تھی. اب بات یہ وقت پہنچ گیا، سب پہنچ، امام راضی نہیں آئے. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں یار امام راضی نہیں آئے. خیر امام صاحب بادشاہ آ گیا، قاصد بھیجے. فرمایا کہ میں نہیں آ رہا. جی خیریت؟ بادشاہ کو کہا جی امام راضی نے کہا جی میں نہیں آ رہا نماز پڑھانے. وہ کہتے کیوں خیریت؟ پوچھا کہ نہیں یہ خیریت میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بادشاہ کو خود بتاؤں گا، بادشاہ خود آ کے پتہ کرے. اب وہ بادشاہ تو سوچتے کہ ساری رعایا جمع ہیں اور امام راضی نماز نہیں پڑھائے گا تو ذلت بادشاہ کی ہے. ایک عجیب فضا پیدا ہوگی، خیریت کیا ہوا؟ اب بادشاہ نے خدام سے کہا چلو. بادشاہ بس خود آ گیا، ساتھ قاصد بھی ہیں. تو ملا جی حضرت خیریت کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، میں تمہارے کندھوں پہ بیٹھ کے جاؤں گا. وہ کہتا جی آپ کو شاہی سواری دیں گے، شاہی سواری پہ چلتے. کہتے نہیں میں تیرے اوپر سوار ہو کے جاؤں گا، تو مجھے اٹھا کے لے کے چلو. اب بادشاہ نے سوچا کہ یار صورتحال تو ایسی کہ اب جوش بھی ہو یار، وقت کہتا کہ ٹائم کٹو بھائی ورنہ اسے بڑی ذلت ہونی. انہوں نے کہا وقت کٹو. ان کا جی ٹھیک ہے جی آ جائے. اوپر سوار ہے اور اٹھا کے لا سوری دنیا اٹھو تیری یہ کیا ہو گیا بھائی. وہ بادشاہ وقت کو جب امام راضی کو اٹھا کے لا رہے ہیں
ہے, کمال ہے یار, یہ کیا چکر ہے, باتیں ہو رہی ہیں. آ کے ان کے مصلی پہ کر دیا. اب حضرت نے خطبہ دیا اور اب لوگ حیران کہ یار کیا بات ہے بھئی, امام راضی کو کندھوں پہ اٹھا کے بادشاہ لایا. تو نماز پڑھا دی, نماز ہو گئی. اس کے بعد امام راضی نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے اس لیے کیا کہ یہ ماحول و معاشرہ علماء کو ہلکا سمجھنے لگ گیا ہے. سمجھنے کہ علماء کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے. آج میں نے اپنی اہمیت و حیثیت بتائی, علماء اگر چاہیں تو بادشاہوں کو بھی جھکا سکتے ہیں. میں نے صرف اس لیے اور صرف اللہ کے دین کو, علماء دین کو اونچا کرنے کے لیے میں نے یہ تدبیر کی. مجھے آپ کی تحقیر اور جب توہین مقصود نہیں تھی, لیکن آپ کی پیٹھ اگر دین کی پیٹھ کو ٹھوکنے کا ذریعہ بن جائے تو انشاءاللہ یہ پیٹھ کل جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گی. سبحان اللہ. میں نے اس لیے کیا. تو لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے اور جو ہاتھ چومنے لگے, حضرت ہم نے آپ کو ہلکا سمجھا. واقعی آپ تو وہ لوگ ہیں کہ بادشاہوں کو جھکانا چاہیں جھکا دیں. اس لیے کمیٹی والوں آنکھیں کھول لو, کان سن لو. اس لیے کہ علماء جھکانا چاہیں نا تو پھر بادشاہوں کو بھی جھکا کے دکھا دیں. لیکن بس انہوں نے نبی کے وارث ہیں, یہ بس وہ فقیری کے ساتھ گزارتے. کوئی بات نہیں, ہماری نگاہ تو آخرت پر ہے. دنیا میں جتنا اجر ملا, کیونکہ تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ بھی نبیوں کی وراثت ہے. نبیوں کو تکلیف پہنچی, ہمیں بھی پہنچ رہی ہے, تو وراثت کا حصہ تو مل رہی ہے. تو اس لیے تحمل سے چلتے رہتے ہیں, ورنہ اگر چاہیں تو پھر بادشاہ بھی جھک کے رہتے ہیں. اس لیے علماء کو شان یہ دی ہے. اس لیے کمیٹی والے ان کو ہلکا نہ سمجھیں, جو ہے جس حال میں ان کو ادب و احترام کریں, ان کو لے کے چلیں. اور باقی یہ ان کو نصیر مولویوں کو یہ ہے کہ بھئی تم بھی یکجان ہو کے رہو, تم بھی یونٹی پیدا کرو. یہاں کی پڑھی لکھی دنیا میں آپ بھی پڑھے لکھے طریقے سے کوئی میکانزم بنا لو, امام یونین بنا لو, اور پھر دیکھو مائی کا لال پھر کس طریقے سے آپ کو ہاتھ ڈالتا ہے. انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے. جی آمین. بہت شکریہ اپنی خوبصورت رہنمائی کا.